خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارا لائیو سوال جواب یہ پروگرام ہوتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ ہے 93 آج کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں دین سے ریلیٹڈ روزمرہ ہماری زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم لوگ حل کریں گے۔ قربانی کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، تو جو بھی مسئلے آپ کے ذہن میں ہوں، آپ کو پیش آ رہے ہوں، نماز روزہ وغیرہ جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ان سب کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال آپ کے ہوں گے، جواب ہماری طرف سے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے حضرات کی خواہش تھی کہ میرے والد محترم حضرت اقدس الحاج قاری محمد ہارون بدر صاحب جب بھی وہ ممبئی تشریف لائیں تو ان کی قرأت سے ہم اپنی مجلس کی شروعات کریں۔ تو ماشاءاللہ اس بار والد صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور قربانی بھی ہمارے ہی ساتھ میں رہے گی، تو آپ حضرات کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے والد صاحب کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں لائیو رکھا ہے، اور ہمارے اس مجلس کی جو شروعات ہوگی وہ انشاءاللہ والد صاحب کی قرآن کریم کی تلاوت سے ہی ہوگی۔ تو آپ حضرات جو ہیں یہ تلاوت سماعت فرمائیں، اور اگر پسند آئے تو دوسرے دوست احباب کو بھی شیئر فرمائیں، اور خاص کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کی عمر میں برکت دے، اچھی صحت دے، شفا دے، عافیت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ تو چلیے اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے۔ میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کی شروعات قرآن کریم کی تلاوت سے فرمائیں، تاکہ ہماری یہ مجلس بابرکت مجلس ہو جائے، اور قرآن کریم کے جو انوار و برکات ہیں وہ ہم جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کو بھی میسر ہو، حاصل ہوں، اور آپ حضرات جو ہمارے ساتھ لائیو میں جڑے ہوئے ہیں آن لائن، ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے انوار و برکات سے معمور فرمائے۔ میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کی شروعات فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون سبحان اللہ۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين
ضلأنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر الجزا. ماشاء اللہ والد صاحب کی یہ جو دل سوز اور دلکش اور پرکشش آواز میں آپ حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. واقعی ماشاء اللہ قرآن کریم کی ایک آواز ایسی آواز ہے کہ جتنے خوبصورت لب و لہجے میں اس کو پڑھا جائے اتنے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر مجھے ایک بڑی مجلس کے اندر حاضر کرنے کا مجھے موقع ملا. میں جب اس مجلس میں گیا جس میں دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والے موجود تھے تو ہر مذہب والے نے اس کے جو مذہب کی مین کتاب تھی بک تھی یہ جو سلوگن تھے اس سے محفل کو شروع کرنے کا حکم دیا. کہتے ہیں کہ جب ہماری باری آئی جو ہم اسلام کو پریزنٹ کرنے کے لیے اسلام کو پیش کرنے کے لیے اور ہم کو جو بلایا گیا تھا اسلامی باتیں رکھنے کے لیے تو مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ بھی کچھ پیش فرمائیں. تو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی. کہتے ہیں کہ مجلس کے بعد میں تو پڑھ رہا تھا لیکن قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد میں نے دیکھا تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر نہ ہوں. اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آخر یہ کون سا کلام ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن دل پہ ایسا اثر اس کا ہوا ہے کہ بے ساختہ اور بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن کریم ہے جو ہم مسلمانوں پر نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری نازل کردہ یہ کتاب ہے اور جس میں پوری انسانیت کے لیے دستور ہے، قوانین ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو ہمارا معجزہ ہے. قاری عبدالباسط کی جو آواز ہے وہ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب نے اس وقت جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے دل کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے. ماشاء اللہ حضرات نے بھی سنی ہوگی.
دل کی ایک عجیب ہی کیفیت ہو جاتی ہے. قرآن کریم کو جتنے خوبصورت لب و لہجے میں پڑھا جائے اتنا ہی دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور حدیث میں بھی اس کا حکم ہے زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو مزین کرو اپنی آواز سے، یعنی پرکشش بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو کفار بھی کان لگا کے سنا کرتے تھے. ایک تو حضور کی آواز اتنی بہترین، پھر پڑھنے کا لب و لہجہ، اور پھر قرآن کریم میں جو سبق دیا گیا ہے، سمجھانے کی جو باتیں ان سے کہی گئی ہیں، وہ تو اہل عرب تھے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے، سب کچھ سمجھتے تھے وہ تو خوبصورت لب و لہجے میں جب وہ تلاوت ہوتی تھی تو کفار بھی بے اختیار سننے پر مجبور ہو جاتے تھے. بلکہ یہ ابھی والد صاحب نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہیں اسی میں ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ کفار دوسروں کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ یہ قرآن نہ سنو، اس لیے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ یہ قرآن سن لیا تو تم مسلمان بن جاؤ گے، تم اللہ والے ہو جاؤ گے، تم اسلام لے آؤ گے. تو کفار اپنے دوسرے کافروں کو منع کیا کرتے تھے دوستوں سے کہ یہ قرآن نہیں سننا، کیونکہ جو قرآن سنتا ہے وہ محمد کا ہو جاتا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. اور جب حضور نمازیں پڑھا کرتے تھے، حرم میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ واویلا مچاتے تھے، ہلہ گلا کرتے تھے، آوازیں نکالتے تھے تاکہ دوسرے لوگ یہ قرآن نہ سن سکیں اور ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے اور وہ اسلام نہ لے آئیں. تو قرآن کریم ایسا معجزہ ہے ہمارا، ایسی بابرکت یہ کتاب ہے، دلوں پر اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جس مجلس میں یہ پڑھی جائے اس میں انوار اور خیر و برکات کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے بدلنے کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ وہی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. والد صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور دلوں میں وہی رقت قلب جسے کہتے ہیں، دل کے اندر نرمی پیدا ہو رہی تھی، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ والد کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم رکھے، سب کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، بالخصوص میرے والدین کو. اور ایک اور بات یہ کہ میرے بڑے بھائی مولانا مسرور احمد اور میری والدہ حج کے لیے گئی ہوئی ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے، کہ نہ جانے کون یاد رکھتا ہے دعاؤں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو جانے کس کی دعا لگ جائے تو دعا کریں کہ خیر وافیت سے ان کے حج کے ارکان مکمل ہو جائیں اور خیر وافیت سے اللہ تعالیٰ ان کو واپس اپنے گھر والوں میں لے کر کے آئے، اہل و عیال میں لے کر کے آئے. تو یہ تھا آج کا ہماری مجلس کی شروعات تھی. والد صاحب کی قرآن مجید کی تلاوت سے ہماری محفل کا آغاز ہو گیا ہے. تو چلیے جو ہمارا اصل مقصد ہے سوالوں کا جواب انشاءاللہ وہ ہم شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کس بھائی نے کیا سوال ہم سے کیے ہیں. اچھا، ایک بات عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ کئی حضرات نے ابھی اسی درمیان میں کئی سارے سوال بھیج دیے ہیں. میں انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جواب دوں گا. آپ حضرات ہمارے ساتھ میں بنے رہیں. ترتیب وار جس کا جو سوال ہے میں انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جواب دیتا رہوں گا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حضرات جو سوال نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے بھی جواب کبھی کبھی آ جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں لیکن کسی اور نے پوچھ لیا تو اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے بنا پوچھے. تو آپ حضرات بنے رہیں ساتھ میں، انشاءاللہ سب کے سوالوں کے جواب دوں گا. شروع میں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں ہیوی ڈپازٹ کا. جیسے آپ نے ہمارے عنوان میں دیکھا ہوگا، ہیڈنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو آج کی ہیڈنگ ہے، مین جو ہمارا ہاٹ ٹاپک مسئلہ ہے وہ ہے ہیوی ڈپازٹ کا. بڑے شہروں میں ہیوی ڈپازٹ کی ایک یہ شکلیں اختیار کی جاتی ہیں کہ گھروں کو ہیوی ڈپازٹ پہ لے لیا جاتا ہے. ہیوی ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی اماؤنٹ مکان مالک کو دی جاتی ہے اور وہ رقم مالک مکان کو دے کر کے اس کے بدلے میں فری میں اس کے گھر میں رہا جاتا ہے. یا فری میں تو نہیں، معمولی سا کرایہ رکھ لیا جاتا ہے، یا تو مینٹیننس جو بھی روم کا ہوتا ہے 100 200 500 1000 2500 جو بھی ہوتا ہے تو وہ مینٹیننس ہم بھر دیں گے اور باقی سب رہنا سہنا فری ہوتا ہے. تو یہ بڑے شہروں میں فلیٹ سسٹم جہاں پر ہے وہاں پر یہ ایسا ہوتا ہے. جہاں پہ گھر وغیرہ بھی ہیں تو ان میں بھی یہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لینا دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہ سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈیشنیبل ہے، غریب کے لیے جائز ہے، امیر کے لیے جائز نہیں ہے. تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ آج تک عوام اس میں کنفیوز ہے کہ جی ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لیں یا نہ لیں. صحیح بات کیا ہے؟ اگر لے سکتے ہیں تو کوئی جائز شکل ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں پورا اس کا خلاصہ کروں گا. جواب یہ ہے کہ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لینا علی الاطلاق مطلقاً جائز نہیں ہے. مطلقاً ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. جائز ہونے کی اس کی ایک شکل ہے، ایک شکل ایسی ہے جس میں آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. وہ شکل کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جائز کیوں نہیں ہے. نہ امیر کے لیے ہے نہ غریب کے لیے ہے. تو یہ سوچ غلط ہے کہ غریب کے لیے جائز ہے امیر کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، ناجائز ہے تو دونوں کے لیے، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے. ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو یہ رقم موٹی ایک اماؤنٹ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ہیوی ڈپازٹ کے نام پہ جو ہم مالک مکان کو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں فری میں اس کے گھر میں رہ رہے ہیں. نمبر ایک ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ بطور قرض اس کو دے رہے ہیں. جو آپ یہ موٹی رقم دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو بطور قرض آپ اس کو دے رہے ہیں.
اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو قرض کے بدلے میں آپ اس کے مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ فری میں اس کے گھر میں رہ رہے ہیں. اور حدیث میں کہا گیا کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر ایسا قرض کے جس کے بدلے میں نفع اٹھایا جائے تو وہ حرام ہے. تو یا تو آپ نے بطور قرض دی ہے کیونکہ وہ واپس لوٹائے گا سال 2 سال میں جب بھی آپ گھر خالی کریں گے، تو قرض کے بدلے میں نفع اٹھانا ہوا جو کہ حدیث کی روح سے حرام ہے. یا تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ یہ رہن ہے. کیا ہے یہ رہن ہے، آپ نے یعنی آپ نے ایک بڑی رقم اس کے پاس رہن میں رکھی ہے، مطلب آپ کو یعنی مکان آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور اس کے بدلے میں ایک بڑی اماؤنٹ اس کے پاس میں رکھی ہے بطور رہن کے، بطور گروی کے، گروی جسے کہا جاتا ہے، تو بطور گروی کے اس کے پاس میں رکھا ہے. تو گروی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ مکان سے تو نفع اٹھا سکتے ہیں، آپ نے مکان لیا ہے اور اس کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ آپ نے اس کے پاس میں رکھی ہے، تو اگر یہ گروی والی شکل ہم اس کو اختیار کریں تو اب ایسی صورت میں جو مکان مالک ہے جس کو آپ نے رقم دی ہے اس کے لیے رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ گروی کی رقم سے نفع اٹھانا، جس کے پاس گروی کی رقم رکھی گئی ہے اس کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. حالانکہ یہاں سودا ہی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھے بڑی اماؤنٹ دو، میں اس کو کاروبار بزنس میں لگاؤں گا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو میرے گھر سے فائدہ اٹھاؤ، دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، جو بندہ کرایہ دار ہوتا ہے اس کا بھی، جو دینے والا ہوتا ہے اس کا بھی نفع ہو جاتا ہے. تو یا تو یہ قرض ہے، قرض پہ نفع اٹھانا حرام ہے، یا تو گروی ہے، آپ مکان میں تو رہ سکتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے، مکان مالک کے لیے وہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. یا تیسری چیز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بطور امانت ان کے پاس میں وہ رقم رکھی ہے، اگر بطور امانت رکھی جائے تو بھی مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے امانت والی رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، نیز متعارف کرائے سے کم کرائے پر گھر مکان میں رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جب ایک علاقے میں جو نارمل گھر لیے جاتے ہیں اس کی قیمت ہے 10,000 روپے، لیکن آپ 10 لاکھ روپے رقم دے کر کے آپ 1,000 روپے کرایہ بھر رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. وہ کیوں آپ کو اتنا کم کرایہ کر کے دے گا، حالانکہ رقم تو آپ نے بطور امانت اس کے پاس میں رکھی ہے. اس لیے اس کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، قرض دیا ہے، گروی رکھا ہے، یا بطور امانت اس کے پاس رقم ہے. یہ تینوں ہی شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں یا تو آپ کے لیے گھر کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، یا تو مکان مالک کے لیے وہ رقم جو آپ نے دی ہے وہ استعمال کرنی جائز نہیں ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہیوی ڈپوزٹ کی جو ہمارے دیار میں یہ شکل ہے یہ جائز نہیں ہے، چونکہ شرعی اعتبار سے اس میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو امیر ہو چاہے غریب ہو، دونوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اس وجہ سے جائز نہیں ہے. یہ علی الاطلاق ہے، آپ کسی بھی دارالافتاء میں جائیں، کسی بھی مفتی کے پاس جائیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ آپ کو ہر کوئی بتائے گا. اب اس میں چونکہ یہ معاملات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں اتنا کرایہ بھروں گا، اگر میں اتنا کرایہ دوں گا تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ 5 سال میں گھر خرید لوں گا. ہماری بلڈنگ ہے، وہاں پہ 45-50 ہزار روپے مہینے کا کرایہ ہے، تو اگر ایک بندہ 5 سال تک وہاں پہ رقم بھرتا ہے تو کسی غریب علاقے میں خود کا وہ فلیٹ لے لے گا اپنا 5-7-10 لاکھ میں. تو اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ جی پھر کریں تو کیا کریں. اب یہ صورتیں پیش بھی آتی ہیں، بہت سارے لوگ ناجائز ہونے کے باوجود بھی یہ معاملات کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جائز کی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شکل ہے جس طریقے سے ہم ہیوی ڈپوزٹ کر کے کہتے ہیں نا کبھی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تو کیا اس کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک شکل ہے جو مفتی جنید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے، ان کا ایک فتویٰ ہے لمبا، کسی کو PDF میں چاہیے گا انشاءاللہ میں اس کو دے دوں گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کی ایک جائز شکل لکھی ہے، ہیوی ڈپوزٹ کے معاملے کو جائز کرنے کی جو ایک شکل لکھی ہے بطور ہیلے کے، تاکہ لوگ حرام میں نہ پڑیں، حرام میں نہ پڑیں بلکہ یہ حرام سے نکل کر کے حلال کی فہرست میں آ جائے. تو اس کی ایک شکل لکھی ہے کہ بھئی ہمارا معاملہ بھی ہو جائے، سامنے والا کا بھی فائدہ ہو جائے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. تو ہیوی ڈپوزٹ کے جائز کی ایک شکل لکھی ہے. وہ شکل یہ ہے جس سے عام طور سے لوگ غافل ہوتے ہیں. وہ شکل کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. وہ شکل یہ ہے کہ جب آپ مکان مالک سے معاہدہ کریں تو اس سے معاہدہ یہ کریں کہ بھئی گھر تو آپ کا ہے لیکن گھر میں رہنے کا حق 10 لاکھ میں آپ مجھے بیچ دیں، گھر میں رہنے کا حق 10 لاکھ میں مجھے بیچ دیں. آپ سامنے والے سے یہ معاہدہ کریں. چونکہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھئی آپ حق سکنا یعنی رہنے کا جو حق ہے اس سے آپ نفع اٹھا سکیں، اس کی اجازت دی ہے. اور اس کی مثالیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں غلام کسی اور کا ہے لیکن کوئی آدمی معاہدہ کرتا ہے بھئی غلام تیرا ہے لیکن خدمت میری کرے گا، تو اس کا جو بھی معاوضہ ہوگا میں آپ کو دیتا رہوں گا. غلام تمہارا ہے مگر خدمت میری کرے گا. اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ گھر تو اسی کا ہے، تعمیر مکان تو اسی کا ہے، لیکن اس میں رہنے کا حق آپ نے خرید لیا ہے. اب ایسی صورت میں جب رہنے کا حق آپ نے خرید لیا ہے تو وہ 10 لاکھ کی رقم اس کی ہو گئی اور گھر میں رہنے کا حق آپ کا ہو گیا ہے. اب اس شکل میں وہ جو 10 لاکھ آپ نے اس کو دے دیے وہ اس کے ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر آئے گی، آپ کے اوپر نہیں آئے گی، چونکہ وہ آپ کی ملک سے نکل کر کے اس کی ملک میں چلے گئے ہیں.
تو مکان کا جو مالک ہے جس کو آپ نے ہیوی ڈپوزٹ کی رقم دی ہے، اس صورت میں زکوٰۃ وہ بھرے گا، آپ نہیں بھریں گے، چونکہ اب رقم آپ کی نہیں رہی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں گھر میں رہنے کا حق خرید لیا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، لوگ اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے کہ یار 10 لاکھ دے کے میں یہ حق خرید لوں، مجھے تو رقم واپس چاہیے۔ اور جو مکان مالک ہوتا ہے وہ بھی، اس کی بھی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ وقت کے لیے اس سے نفع اٹھانا ہے، پیسوں سے نفع اٹھانا ہے۔ تو اس لیے ساتھ میں علماء فرماتے ہیں کہ ساتھ میں یہ شرط لگا دیں آپ کہ بھائی جب میں گھر خالی کروں گا یا جب میں پیسے واپس کروں گا تو یہ مکان آپ کے ملک میں آ جائے گا، یعنی 2 سال میں 3 سال میں آپ مجھے پیسے واپس لے لینا، یعنی اتنے ہی میں آپ واپس اپنا حق خرید لینا۔ حق کے سکنا رہنے کا حق میں نے خریدا، آج 2 سال کے بعد میں واپس آپ مجھ سے اتنے میں خرید لینا۔ تو یہاں جو رہنے کا حق تھا وہ خریدا بیچا جا رہا ہے، آج میں نے خریدا ہے، 2 سال میں آپ واپس مجھ سے خرید لینا۔ تو یہ معاملہ جائز ہو گیا ہے، رہنے کا حق آپ نے خریدا ہے، کل کو آپ سے وہ خرید لے گا، یا آپ معاہدہ کر لیں، معاملات کر لیں، یہ جائز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بیع الوفا۔ کیا کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں؟ بیع الوفا کہا جاتا ہے۔ کچھ خاص صورتوں میں علماء نے اس کی اجازت نکالی ہے، تو اگر یہ صورت اپنا لی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی میں مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے اس میں ایک اور صورت کا اور شکل کا اضافہ کیا ہے، اور اس شکل کا اضافہ یہ کیا ہے انہوں نے، مطلب یہ مفتی جنید صاحب کا لکھا ہوا بہت لمبی تفصیل ہے، میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا ہے، تو اس پہ ان کے تائیدی کلمات بھی ہیں، اور ایک شکل کا انہوں نے اضافہ فرمایا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ نے، اور وہ شکل یہ ہے کہ 2 الگ الگ معاہدے کیے جائیں، 2 الگ الگ معاہدے کیے جائیں۔ ایک معاہدہ کیا جائے کہ میں نے 10 لاکھ کی رقم آپ کو بطور قرض دی، 10 لاکھ کی رقم میں نے آپ کو بطور قرض دی، جو آپ عند طلب مجھے ادا کریں گے، 2 سال میں 3 سال میں جب بھی میں واپس مانگوں گا آپ مجھے وہ واپس کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب قرض دے دیا اس کی مرضی ہے، وہ چیز میں چاہے اس کو استعمال کرے، گھر میں رکھے، بینک میں جمع کرے، بزنس میں لگائے، وہ سامنے والے کی مرضی ہے۔ تو ایک معاہدہ آپ اس کو بنائیں کہ یہ 10 لاکھ کی رقم میں نے آپ کو بطور قرض دی، 2 سال میں 3 سال میں جب بھی مجھے چاہیے گا تو آپ مجھے واپس دیں گے، یہ ایک الگ معاہدہ ہو گیا، تحریر نامہ ہو گیا، یہ الگ ڈاکومنٹس بن گئے۔ اب دوسرا معاہدہ یہ کریں کہ بھئی یہ آپ کا جو گھر ہے یہ میں کرائے پر لے رہا ہوں 3 سال کے لیے، جب آپ مجھ سے مانگیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا، جب آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو یہ چیز واپس کر دوں گا۔ کرایہ کتنا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ سب ذکر نہ کریں، بس صرف اتنا معاہدہ بنائیں کہ بھئی یہ گھر میں کرایہ پر لے رہا ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں وہ قرض ہو گیا، وہ رقم استعمال کر سکتا ہے، آپ نے دوسرا معاہدہ بنا لیا گھر کو کرایہ پر لینے کا، یہ آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ اب کرایہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے وہ مالک مکان کی مرضی ہے، یہاں قرض کے بدلے نفع نہیں اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ گھر کا معاہدہ الگ سے کیا جا رہا ہے کہ میں گھر کرائے پر لے رہا ہوں، کرایہ رکھنا ہے، زیادہ رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، اب یہ مکان مالک کی مرضی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس بائک ہے، میں چاہے تو آپ کو فری میں ہدیہ کر دوں، بھائی آپ کو یہ ہدیہ ہے فری میں، اور میں چاہتا ہوں بھائی تو چلا لے لیکن 500 روپے دے دینا، اور چاہے تو میں بولے بھائی تو چلا لے 5000 روپے دینا، تو وہ میری مرضی ہے، میں فری میں بھی دے سکتا ہوں، کم کرایہ بھی کر سکتا ہوں، زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ تو 2 معاہدے الگ الگ بنائے جائیں، ایک قرض کا اور ایک گھر کو کرائے پر لینے کا، تو یہ شکل جائز ہو جائے گی، چونکہ اس کو حرام سے حلال کی کیٹیگری میں لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک شکل ذکر کی ہے، مفتی جنید پالنپوری دامت برکاتہ نے ایک شکل، اگرچہ انہوں نے 6 شکلیں بتائی تھی، 4 سے 6 شکلیں بتائی تھی، مگر میں آپ کو جو آسان ہے وہ شکل آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں۔ اب آخری بات، ظاہر سی بات ہے کہ جو شکلیں بتائی جا رہی ہیں کہ بھئی آپ رہنے کا حق خرید لیں یا آپ قرض کا اس سے معاہدہ کریں اور گھر الگ سے کرایہ پر لیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں آپ جب گھر کے ڈاکومنٹس بنائیں گے اس میں تو آپ ان کو مینشن نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ گورنمنٹ کو تو آپ کو یہی بول کے لینا پڑے گا کہ بھئی اتنا ڈپوزٹ دیا اس کے بدلے اتنا کرایہ لیا، گورنمنٹ رہنے کا حق کیا ہے، قرض ہے نہیں ہے وہ سب نہیں جانتی ہے۔ تو کاغذات تو آپ اسی اعتبار سے بنائیں جو آج کل بنتے ہیں، جو گورنمنٹ کا رول ہے بھئی آپ نے 10 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ دیا اور اس کے بدلے میں گھر لے لیا، تو ڈاکومنٹس آپ اسی اعتبار سے بنائیں، لیکن ایک الگ تحریر آپ بنائیں اس طریقے سے کہ بھئی، اور سامنے والے سے آپ معاہدہ کر لیں کہ بھئی اصل ہمارے معاملات یہ ہیں جو ہم نے لکھے ہیں، گورنمنٹ کے جو کاغذ بنے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے رول کے حساب سے بنے ہیں، وہ اصل ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارا اصل معاملہ نہیں ہے، اصل ہمارا معاملہ یہ ہے میں آپ سے رہنے کا حق خرید رہا ہوں، آپ واپس مجھ سے خرید لینا، یا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اور یہ میں آپ سے جو کرایہ، تو یہ آپ الگ سے اپنی تحریر بنائیں جس میں آپ کے اپنے دستخط ہوں، سائن ہوں، گواہ وغیرہ بھی بنا لیں تاکہ ضرورت کے وقت میں اگر کوئی نزاع کی شکل پیش آئے تو اس وقت میں آپ اس کو سامنے والے کو بتا سکیں اور آپ کو مطالبے کا حق ہو۔ تو یہ الگ سے آپ تحریر بنا لیں اور یہ آپس میں آپ متفق اتفاق کر لیں کہ بھئی اصل ہمارا معاملہ یہ ہے، گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس بنے ہیں وہ اصل معاملہ نہیں ہے، وہ تو دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ یہ معاملہ ہیوی ڈپوزٹ کا حرام سے نکل کر کے حلال کے اندر آ جائے گا۔
تو جو حضرات ہیوی ڈپوزٹ کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دو شکلیں ہیں کہ یا تو رہنے کا حق آپ خرید لیں اور کہ بھائی بدلے میں آپ مجھ سے خرید لینا 2 سال 4 سال میں، یا تو یہ ہے کہ بھائی یہ قرض ہے آپ کے لیے اور گھر میں کرایہ پر لے رہا ہوں، 2 الگ الگ آپ معاملات بنا لیں۔ تو ہیوی ڈپوزٹ کی جائز ہونے کی یہ 2 شکلیں ہیں۔ تو جس کو اچھا یہ دونوں شکلیں یہ مالدار کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے یہ، پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھائی امیر ہو غریب ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس طریقے سے معاملہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیوی ڈپوزٹ کے جائز ہونے کی 2 شکلیں ہیں، ان طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جی اب آگے چلیے، آج کے ہمارے کیا کیا سوال جواب ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حذیفہ کہہ رہے ہیں کیا قربانی اور عقیقہ ایک ہی جانور میں ہو جائے گا؟ جی ہاں ہو جائے گا۔ بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر اس میں کچھ حصے قربانی کی نیت سے رکھ لیے جائیں، کچھ حصے عقیقہ کی نیت سے رکھ لیے جائیں تو بھی اجازت ہے، اور اگر ولیمہ کرنا چاہیں تو ولیمہ بھی ہو جائے گا، ولیمے کا حصہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ حصہ ولیمے کا، کچھ حصہ قربانی کا، کچھ حصہ عقیقے کا، اگر اس طریقے سے کرنے چاہیں بڑے جانور میں 7 حصوں میں سے، تو ان کی علماء نے اجازت دی ہے۔ محمد جنید السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نادیہ کہہ رہے ہیں میسج چیٹنگ پہ نکاح کیا جائے، گواہ ہوں، ایسے نکاح کا کیا نہ ہو، میسج چیٹنگ پہ نہیں ہو؟ جی نہیں، میسج پہ چیٹنگ پہ نکاح نہیں ہوتا، چاہے گواہ ہو چاہے نہیں ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے اس مجلس میں ہی گواہ ہونے چاہیے، لڑکا لڑکی بھی ہونی چاہیے۔ میسج میں یہ الگ جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ الگ جگہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میسج وغیرہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ فون پہ نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیا شکلیں ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیجیے، میں نے کئی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں۔ عزیز انصاری کا عدت پوری ہونے پہ اجتماع کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دیار میں جو عدت مکمل ہونے پہ نئے کپڑے دیے جاتے ہیں، نہایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، عزیز و اقارب کو بلا کر کے دعوتیں کی جاتی ہیں، چوکھٹ پھلانگی جاتی ہے، مطلب ایک بار باہر جا کے پھر واپس اندر، یہ ساری رسم و رواج ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب فالتو کی رسمیں ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ جب عورت کے عدت کے ایام مکمل ہو گئے، عموماً یہ جو وفات کی عدت ہوتی ہے اس پہ یہ چونچلے کیے جاتے ہیں، تو جب 4 مہینہ 10 دن گزر گئے تو عورت کی عدت مکمل ہو گئی، نہ اسے نئے کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ اس کے لیے نہانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے دعوت کرنا ضروری ہے، نہ گھر سے باہر جا، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، ایام گزر گئے عدت مکمل ہو گئی، بات ختم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شمشاد فاطمہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں ذی الحج کے دنوں میں ایک دن بعد دوسرے دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ ایک دن بعد دوسرے دن، دیکھیں 1 تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحج تک کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو لگاتار رکھ لیں، چاہے ایک دن چھوڑ کے الٹرنیٹ ڈے رکھ لیں، آج رکھا کل نہیں رکھا، پرسوں رکھا ترسوں نہیں رکھا، چرسوں رکھا، تو چاہے تو آپ ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، چاہے ایک دن رکھا 2 دن چھوڑے پھر ایک دن رکھا پھر 2، جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے ایسا رکھنا ویسا رکھنا، کچھ نہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو اس طریقے سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 2 یا 4 روزے رکھ سکتے ہیں، جی ہاں جتنی اللہ آپ کو ہمت دے وسعت دے اتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص اہتمام کریں عرفہ کے دن کے روزے کا، 9 ذی الحج کا۔ بشیر مہر السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہو؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ مظفر کہہ رہے ہیں کیا قربانی اور عقیقہ ایک ہی جی ہاں کر سکتے ہیں، میں نے جواب دے دیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کے وہاں انٹرنیٹ بند ہوا تھا؟ جی نہیں، ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ بند نہیں ہوا تھا، ممبئی میں عموماً انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بشیر مہر اللہ سلامت رکھے آپ کے والد صاحب کو۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جی قاری محمد ہارون بدر صاحب، ہارون بدر میرے والد صاحب کا نام ہے، قاری محمد ہارون بدر صاحب۔ جی محمد ہارون تیاگی، السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہو؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ شمشاد فاطمہ کہتے ہیں جمعے کے دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں ویسے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص جمعے کے دن کا ہی رکھنا ہے، بس اور دنوں میں نہیں رکھیں گے، اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، جمعے کے دن کو خاص کر کے روزے رکھنے کو حدیث میں منع کیا گیا ہے، یا تو جمعرات جمعے کا رکھے یا جمعہ سنیچر کا رکھے، ٹھیک ہے، یا تو خاص نہ کرے، بس ایسے ہی رکھ لیا، بس ایسے ہی رکھ لیا تو اجازت ہے، خاص کر کے رکھنا بھی جمعے کا ہی رکھنا ہے، بس میں جمعے کا رکھوں گا اس کے علاوہ نہیں رکھوں گا، تو اس سے منع کیا گیا حدیث میں، اس سے بچنا چاہیے۔ حبیبہ بنت رفیق السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بشیر میرے کہا مفتی صاحب میرے گلے میں تعویذ بندھا ہے تو میں قربانی کیسے کروں، کیا تعویذ نکال کر یا پھر؟ جی ایسا نہیں ہے، قربانی کا تعلق تعویذ سے نہیں ہے، آپ کے گلے میں تعویذ ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل میں قربانی تو ذبح کرنے کے ٹائم پہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے سنت طریقے پر جانور کو ذبح کر دے تو قربانی ہو گئی ہے، تو اس کا تعلق تعویذ سے نہیں ہے، اور جائز تعویذ ہے جس میں قرآن دعائیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں واضح دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جائز تعویذ ہے تب تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، تعویذ پہننے کی علماء نے اجازت دی ہے، جو جائز تعویذ ہے ان کے پہننے کی اجازت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً جیسا کہ بعض لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے کہ جی تعویذ پہننا شرک ہے، ایسا نہیں ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے تعویذ پہننا، صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں ڈالے ہیں، تو اسی لیے آپ تعویذ پہن کے قربانی کریں، نہائے دھوئیں، جہاں جانا ہے حج کریں، عمرے کریں، جو کرنا ہے آپ کو کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔
साहिब आलम कह रहे हैं बड़े जानवर में गरीब को निकालने से क्या कुर्बानी नहीं होगी? गरीब को निकालने से क्या क्या मतलब है? देखिए, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, उसमें चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी गरीब ने जिस पे कुर्बानी नहीं थी, उसने कहीं से पैसे इकट्ठा करके कर्जा ले करके बड़े जानवर में हिस्सा ले लिया, बाकी मालदार है तो कोई बात नहीं है, सबकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, तो गरीब से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे चलिए। मुजम्मिल इनामदार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस्तों की रकम पर ज़कात किस तरह निकले? 30 महीने का प्लॉट का बॉन्ड है, बताइए। देखिए, जितनी रकम आपने जमा कर दी है, जितनी रकम आपने जमा कर दी है उसकी आपको ज़कात निकालनी है। चूँकि उतने के आप मालिक, मिसाल के तौर पे 1 साल में आपने 1 लाख की रकम जमा की है, तो मतलब ये है कि आपके पास 1 लाख की रकम बैलेंस है। तो जितनी रकम आपने, जितनी किस्तें आपने जमा कर दी है उनकी निकालनी है, और जो किस्तें अभी तक जमा नहीं की हैं उनकी नहीं निकालनी है। फॉर एग्जांपल के किस्तें आपको टोटल 30 लाख भरना है, किस्तों में आपको 30 लाख भरना है, तो 30 लाख आपको नहीं देना है। जितना आपने जमा किया है सिर्फ आपने को उतना देना है, चूंकि उतने के ही आप मालिक हैं। जो अभी तक आपके पास है ही नहीं, जमा किया ही नहीं, उसकी आपको नहीं देनी है। आगे चलिए। एम अलमास कह रहे हैं कुर्बानी ना करना क्या बहुत बड़ा गुनाह है? कर्ज लेकर कुर्बानी करना सही है? जी, 2 मसले अलग अलग हैं। नंबर 1, कुर्बानी ना करना बहुत बड़ा गुनाह है क्या? देखिए, जिसके जिम्मे कुर्बानी लाजिम है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, यानी मालदार है, साहिब निसाब है, तो उसके ऊपर कुर्बानी करना जरूरी है। वो अगर नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, और जब तक के कुर्बानी ना कर ले या कुर्बानी का अय्याम गुजरने के बाद में एक बड़ा जानवर सदका ना कर दे, तब तक कि वो बरी जिम्मा नहीं होगा, बराबर गुनहगार होता रहेगा, बराबर गुनहगार होता रहेगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया, कि जिसके अंदर इस्तिताअत है, जिसके पास इतना रुपया पैसा है, माल है, जो कुर्बानी कर सकता है, फलम युज़हि, फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की, फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, तो वह हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ऐसे शख्स को ईद की नमाज पढ़ने से भी हदीस में मना कर दिया गया है। तो उलमा फरमाते हैं कि जिसके जिम्मे कुर्बानी लाजिम है, अल्लाह ने नवाजा है, फिर भी वो कंजूसी करते हुए कुर्बानी ना करे, तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा महरूम कौन होगा, उससे बड़ा गुनहगार कौन होगा। जबकि कुर्बानी करने का सवाब बयान किया गया है कि कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है, और जानवर पे जितने बाल होते हैं उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसको नेक अजर सवाब अता फरमाते हैं। तो इतने बड़े बड़े फजाइल हैं, फिर भी कोई कुर्बानी ना करे, तो बताइए महरूमी और बदकिस्मती में क्या शक हो सकता है? तो जिसके जिम्मे, अच्छा जी जी, जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिसके जिम्मे कुर्बानी करना लाजिम है, वो अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। तो उसके जिम्मे तो लाजिम है, कुर्बानी करना ही करना है, नहीं करेगा तो बराबर गुनहगार होता रहेगा जब तक कि कुर्बानी ना कर ले। दूसरा मसला आपने पूछा है कि कुर्बानी लेकर, सॉरी, कर्ज लेकर कुर्बानी करना कैसा है? तो जो बंदा साहिबे, यानी जिसके जिम्मे लाजिम है, अगर उसके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं तो उसको चाहिए कि कर्ज लेकर के कुर्बानी करे। लाजिम है, फिलहाल पैसे नहीं हैं, आमतौर से औरतों के साथ ये मसला पेश आता है कि उतना जेवर है जिससे कुर्बानी लाजिम होती है, वाजिब होती है, मगर कैश तो पैसे है नहीं, तो अब क्या करें? या कोई बंदा है जिसके पास मालदार है मगर फिलहाल पैसे नहीं है, तो क्या करे? तो उलमा ने मसला लिखा है कि फिलहाल किसी से कर्ज लेकर के कुर्बानी कर ले। तो जिस पे लाजिम है उसको चाहिए कि फिलहाल कर्ज लेकर के कुर्बानी अदा करे, मगर जिस पे लाजिम नहीं है, जो गरीब है, जिस पे कुर्बानी आती ही नहीं है, गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो उसके जिम्मे कर्ज लेकर के कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब कर्ज लेकर के कुर्बानी कर ले तो वो उसकी तरफ से अदा हो जाएगी, सही हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अजर सवाब भी उसको मिलेगा, अजर सवाब भी उसको मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कर्ज तो ले लिया लेकिन अब अदा कहाँ से करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को यकीन हो कि इंशाअल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जा अदा करूंगा, तो वो कर्ज लेकर के कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो गरीब पर कर्ज लेकर के कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, कर लेगा तो इंशाअल्लाह जो सवाब मिलेगा कुर्बानी का, और कुर्बानी उसकी तरफ से अदा हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? मोहम्मद कह रहे हैं अगर बकरा 10 तारीख में पैदा हुआ तो क्या अगली 10 तारीख को कुर्बानी कर सकते हैं? जी हाँ, 10 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के पूरा 1 साल का होना ज़रूरी है, एक दिन भी कम हुआ तो जायज़ नहीं होगा। तो अगर 10 तारीख को पैदा हुआ था
تو اگلے سال 10 تاریخ کو بکرا، چونکہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، تو 10 تاریخ کو وہ قربانی کے لائق ہو گیا ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بطور احتیاط آپ 10 کے بجائے 11 کو کر لو، چونکہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 11 12، تو آپ 10 کے بجائے 11 کو کر لو، 11 کے بجائے 12 کو کر لو، تاکہ کوئی شک ہی نہ رہے۔ لیکن 10 کو پورا 1 سال کا ہو جائے گا، 10 سے لے کر کے 10 تک کے پورا 1 سال کا ہو جائے گا تو جائز ہے۔ صاحب علم کہنے ذبح کرنے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ جی اجازت ہے، ذبح کرنے کی اجرت لینا کی اجازت ہے، چونکہ ذبح کرنے کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں محنت لگتی ہے، محنت لگتی ہے ذبح کرنے پر، اس لیے ذبح کرنے کی اگر کوئی اجرت لینا چاہے، وہ کہتا ہے جی میں تو تبھی ذبح کروں گا جب آپ میرے کو 500 روپے ہدیہ دے گا، 1000 روپے ہدیہ دو گے، تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل اجرت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، افضل اور بہتر یہ ہے۔ ہاں کوئی بندہ خوشی سے دے، اور لوگ دیتے ہیں کہ یار جب 25,000 کا 10,000 کا جانور لیا ہے، 4,000 کا ایک حصہ لیا ہے، تو اگر 500 روپے ذبح کرنے والے کو دے دیں گے، امام صاحب کو دے دیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کون سی بڑی غربت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی؟ تو لوگ دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود مطالبہ نہ کریں، لوگ خود جو آپ کو دیں وہ آپ اٹھا کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی بولے متعین کر لے بھائی جانور کو ذبح کرنے کا 500 روپے لوں گا، تو علماء فرماتے ہیں اس کی اجازت ہے، چونکہ اس کی محنت لگ رہی ہے، وہ چھری چلائے گا، گردن کاٹے گا، ٹھیک ہے، شرعی طریقے سے اس کو حلال کرے گا، تو چونکہ اس کی محنت لگ رہی ہے تو وہ جو معاوضہ لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے، اپنی محنت کی لے رہا ہے، تو ذبح کرنے کی اجرت لینا جائز ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں ایک صاحب بول رہے ہیں اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو سکتے؟ جی نہیں، 10 شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بڑا جانور اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے، تو یہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اونٹ ہے، بڑا جانور وغیرہ ہے، تو 7 ہی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ جو وہ فلاں حدیث پیش کر رہے تھے دلیل کے طور پہ، تو اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، حدیث کا مطلب مفہوم کچھ اور ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کچھ اور ہے، وہ آپ حدیث پیش کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس پس منظر میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو لوگ مطلب غلط نکال لیتے ہیں، اپنے مطلب کا مطلب نکال لیتے ہیں لوگ حدیث سے بھی۔ تو بڑے جانور میں 7 ہی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے۔ کم تو ایک بندہ بڑا جانور اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے، 2 لوگ کرے تو بھی جائز ہے، 3 کرے تو بھی جائز ہے، 4 کرے تو بھی جائز ہے، 5 کرے تو بھی جائز ہے، 6 کرے تو بھی جائز ہے، 7 کریں تو بھی جائز ہے، لیکن 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7، کم میں کوئی تعداد نہیں ہے، 1 2 بھی کر سکتے اپنی طرف سے، تو 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے، ان کو مغالطہ لگا ہے۔ صاحب عالم کہیں میں نے سنا ہے قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو پل صراط پار کرائے گا۔ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اور اپنے مالک کو پل صراط پر سے پار کرائے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا سمنوا ضحایاکم، حدیث میں کیا فرمایا؟ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ رکھو، کھلا پلا کے مضبوط رکھو، اس لیے کہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گی۔ فإنها علی الصراط، صراط سے مراد یہاں پل صراط ہے، فإنها علی الصراط مطایاکم، مطایا یعنی سواری، تو یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوں گی، تو جس کا جانور خوب موٹا تازہ تگڑا ہوگا تو وہ اپنے مالک کو بٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث ہے اس طرح کی، تو جانور کو خوب کھلانا پلانا چاہیے، خاطر تواضع کرنی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ ابھی ہم اللہ کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب اس سے محبت پیدا ہو جائے گی، اس کی دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی، پھر اس کا ذبح کریں گے، اس وقت جو دل میں تکلیف ہوگی، تو سر قربانی اسی کا تو نام ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے محبت ہے اس کو ذبح کرو۔ تو جانور سے محبت جب ہوگی، جب اس کی دیکھ بھال رکھیں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، نہلائیں گے دھلائیں گے، خوب خاطر تواضع کریں گے۔ حدیث میں بھی کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے موٹا تازہ خوب ہرا بھرا رکھنا چاہیے، یہ انشاءاللہ پل صراط پر کام آئے گا، یہ حدیث میں ہے۔ جنید کہہ رہے ہیں امام کے پیچھے 1-2 رکعت مس ہو جائے تو کیسے پوری کرنی چاہیے؟ بھائی اس کے اوپر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، مغرب کی نماز اگر چھوٹ جائے تو کیسے ادا کریں گے، اس میں میں نے پوری تفصیل بتائی ہے، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ وہاں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ شیخ کرے مفتی صاحب زید ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، تو زید کا اس لڑکی سے ویڈیو کال پر بات کرنا یا اس کو فوٹو بھیجنا یا اس سے فوٹو اپنے پاس سینڈ کروانا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ محبت کرتا ہے تو کیا ہوا، اگر حلال میں لے کے آنا ہے تو نکاح کرو۔ محبت اگر میں ایسے بولنے لگوں تو پھر تو بے حیائی کا بے شرمی کا بازار گرم ہو جائے گا، پھر تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس کے اندر حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو جب تک کہ نکاح نہیں ہوتا تب تک کہ بھلے ہی منگنی بھی ہو گئی ہو، جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا، فون کال پہ بات کرنا، ویڈیو کال پہ بات کرنا، کہیں اور ملنا ملاقات کرنا، فوٹو مانگنا منگوانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں،
मोहब्बत का मतलब हराम की इजाज़त नहीं है, मोहब्बत का मतलब हराम की इजाज़त नहीं है। जब तक कि निकाह नहीं हुआ है वो अजनबी है, अजनबी से बात करना, फ़ोटो मांगना, वीडियो कॉल में बात करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हराम हैं। इतनी ही मोहब्बत है तो निकाह क्यों नहीं कर लेते, निकाह कर लो, घर उसके घर पे रिश्ता भेजो, निकाह करो, फिर जो मर्जी आया करना है करो। हाँ, फिर फुट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने बिठा के देखते रहना घंटों घंटों। MR पीस मैसेंजर सेंटर कह रहे हैं, एक जानवर में अगर कुर्बानी और अकीक़ा दोनों शामिल हों तो दुआ पढ़ने की तरतीब क्या होगी, अगर सब दुआ भूल गया तो क्या हुक्म है। देखिए, अगर गलती से जानवर को ज़िबा करने का भूल गया, जानवर को ज़िबा करने के वक्त बिस्मिल्लाह अगर भूल गया है, गलती से भूला है, जानबूझ के नहीं छोड़ी है, गलती से भूला है, उलमा फरमाते हैं जानवर हलाल शुमार होगा, जानवर हलाल शुमार होगा। अगर गलती से बिस्मिल्लाह पढ़नी भूल जाए तो, जानबूझ के छोड़ी है तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा, क्योंकि हलाल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर जानबूझ करके छोड़ा, हलाल नहीं होगा। गलती से बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया है, जानवर हलाल है। और अगर दुआ पढ़ रहा है तो क्या दुआ पढ़े, तो जो कुर्बानी की दुआ है वही पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, यही पढ़ करके ज़बा करेंगे। भले ही आपने उस जानवर में अक़ीक़े का भी हिस्सा रखा हो और आपने कुर्बानी का भी हिस्सा रखा हो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह करके ज़बा करेंगे। ज़बा करने के बाद में आपको दो दुआएं पढ़नी है, एक दुआ कुर्बानी की, एक दुआ अक़ीक़े की। ये बेहतर है, मुस्तहब है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि दिल में नीयत है, अल्लाह ताला नीयतों को जानते हैं, नीयतों के मुताबिक फैसले फरमा देंगे। लेकिन ज़बह के बाद में आप दुआ पढ़ ले दो तो बेहतर है, एक कुर्बानी की, एक अक़ीक़े की। कुर्बानी की दुआ तो वही है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये तो कुर्बानी की दुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। और अक़ीक़ा की जो दुआ है कि अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु मिन्नी, या अल्लाह इसमें अक़ीक़ा मेरी तरफ से भी है, और अगर किसी और की तरफ से है तो उसका नाम ले लें, अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु फुला इब्न फुला, जिसका भी नाम होगा तो उसका नाम ले लीजिए। तो जो अक़ीक़े की दुआ है, ज़बा करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद में ज़बा के बाद की भी दुआ पढ़ लें, अक़ीक़े के बाद की भी दुआ पढ़ लें, दोनों काम हो जाएंगे। ये तरतीब है, दोनों काम हो जाएंगे, दोनों मसले आसान हो जाएंगे। और अगर आप दोनों में से कोई भी ना पढ़े, बस बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपने ज़बा कर दिया, नीयत आपके दिल में थी भी कुर्बानी का भी अक़ीक़े का भी, तो भी आपकी तरफ से जानवर ज़बा हो गया, दोनों हिस्से उसके अंदर हो गए हैं, कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जमील अहमद जी, अच्छा जी, ठीक है। सही वाले कह रहे हैं कुर्बानी के जानवर को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालना कैसा है। भाई हालात हज़रा के एतबार से बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप इस वक्त जानवर को ज़बह करके अगर वीडियो बना लेंगे, उसके कई नुकसान होंगे। नंबर एक नुकसान तो ये होगा कि वो लोग जिनके खोखले दावे होते हैं कि जानवरों पे जुल्म हो रहा है, जानवरों पे जुल्म हो रहा है, उनको आप एक सबूत फराहम कर रहे हैं कि देखो जी कैसे जानवर को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कैसे उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो नंबर एक तो मसला उसका ये निकलेगा कि आपके ऊपर एतराज़ात की बौछार होने लगेगी, भरमार होने लगे, देखो जी जानवर को तड़प रहा है, उसको दर्द हो रहा है, कैसे जालिम लोग हैं, जानवर को ज़बह कर रहे हैं, उसको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। तो आपको ये मौका नहीं देना है, इसीलिए सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके नहीं डालनी है। दूसरा क्या होगा, वीडियो बना करके डाली आपने आज, लेकिन 2 महीने में, 6 महीने में बाद में उसी वीडियो को गलत तरीके से पेश करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है उस वीडियो को दलील बना के। हालांकि वो डाली गई थी वो टाइम पे, वो डाली गई थी वो टाइम पे, लेकिन बाद में फंसाने के लिए तो आपके लिए मसला टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके गले की रस्सी और फंसी क्या कहते हैं, सांप, ये फंदा बन सकता है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो ना डालें, ये दूसरी वजह हो गई है। और तीसरी वजह ये है कि अगर आप ये कुर्बानी के वक्त की वीडियो डालेंगे तो इससे कुछ लोग हैं जिनके दिलों में दहशत और डर पैदा हो जाएगी और एक नफ़रत का माहौल पैदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे बारे में दहशतगर्द, टेररिस्ट, जालिम, इस तरह की चीज़ें पहले ही फैली हुई हैं, मीडिया ने फैलाई हुई हैं, तो पहले से ही हमको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें डालेंगे, खून में भंडे हुए कपड़े हैं, जगह जगह आपके जिस्म पे खून लगा हुआ है, धब्बे लगे हुए हैं, तो हो सकता है वही फोटो कल को गलत तरीके से बना के पेश कर दिया जाए, इसने किसी का मर्डर किया है, देखो खून लगा हुआ है, ठीक है। नीज आपने जानवरों को मारा है तो आप आदमी को भी मार सकते हैं। तो एक जो हमारे दूसरे बिरादरान वतन हैं, तो उनको गलत मैसेज जाएगा, और बजाय इसके कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करें, वो उल्टा आपके खिलाफ हो सकते हैं डर के मारे। बहुत सारे लोग डर में भी आपकी मुखालफत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा उसका नुकसान ये होगा
کہ جن سے آپ کو پیار محبت بڑھانا ہے، میل ملاپ جن سے آپ کو یا جن کو اپنے سے قریب کرنا ہے، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے گا اور وہ آپ سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے بجائے نزدیک ہونے کے۔ نتیجہ یہ ہوگا ملک کا ماحول خراب ہوگا، بدامنی پھیلے گی اور پیار محبت دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 3 بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بالکل بھی قربانی کی فوٹو، جانور کی ذبح کی، خون کی، اس کی بالکل بھی ویڈیو شیئر نہ کریں، نہ کوئی فوٹو ڈالیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ چوتھی چیز ایک اور اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اس سے ریاکاری، شہرت کا شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ڈال رہے ہیں، یہ ریاکاری ہو رہی ہے، شہرت ہو رہی ہے، دکھلاوا ہو رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جانور میں ریاکاری، شہرت کا ذرا سا بھی شائبہ پایا گیا، آپ کی ساری قربانی برباد، ساری قربانی ضائع، کوئی ثواب نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے تاکہ شہرت کا شبہ بھی نہ ہو، ریاکاری، دکھلاوے کا ذرا بھی شبہ نہ ہو، اس لیے اور خاص آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ فوٹوز، ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پر وائرل نہیں کرنے ہیں، نہیں آپ کو ڈالنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اطمینان سے، چپ چاپ سے آپ اپنے قربانی کر لیں، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ کو تو کوشش اور فکر یہ کرنی ہے کہ کیسے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، نہ یہ کہ کیسے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں ویڈیو اور فوٹو بنا کر کے۔ ہر مرتبہ ہر سال سمجھا جاتا ہے، مگر پتہ نہیں کیا لوگوں کے دلوں میں ہے کہ سمجھنے کو تیاری نہیں ہے، حالانکہ یہ 4 بڑے بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ تو اسی لیے اللہ کے واسطے میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے غلط کام نہ کریں جس سے غلط میسج جاتا ہے، جو آگے چل کے آپ کے لیے تکلیف کے لیے باعث بن سکتا ہے، کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ بچیں اور ان تمام چیزوں سے آپ احتیاط کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں، یونائٹڈ فار جسٹس کہہ رہے ہیں ایکس مسلم کا کیا علاج ہے؟ یعنی جو پہلے مسلمان تھا اب غیر مسلم ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور شریعت میں مرتد کی ایک الگ سزا ہے، شریعت کی اصطلاح میں مرتد کی الگ سزا ہے۔ جو اسلامی ممالک ہیں تو قاضی کا ذمہ ہے کہ اس کو سمجھائے بجھائے، قاضی کے ذمہ ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر گیا ہے اس کو بلائے، اس کو سمجھائے، اس کے کیا ڈاؤٹ ہیں، کیا اس کے شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو خسکم جہاں پاک کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، بہت سمجھدار آپ ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک، ہمارے اس دیار میں، ہمارے زمانے میں، یا جو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ کیا کیا جائے تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، اس کے ڈاؤٹ کلیئر کیے جائیں، اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے اس کا مالی تعاون کیا جائے، آخر پتہ کیا جائے بھائی کیوں وہ اسلام سے پھر گیا ہے، تو اس کے اوپر محنتیں کی جائیں اور اس کو واپس اسلام میں لانے کی فکر کی جائے۔ یہ ان ممالک میں ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو سمجھانے بجھانے سے ہی کام کرنا چاہیے۔ جی محمد شعیب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر ہم کسی کے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں جن لوگوں کے حصے ہیں ان سب کا نام لینا ضروری ہے ذبح کرنے کے بعد؟ جی نہیں، سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی نام لینا ضروری نہیں ہے، کسی کا بھی نام لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو ذبح کر دیا تو ان سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر آپ پوچھیں بھائی کس کا جانور ذبح کر رہے ہو تو آپ کے دل میں تو ہے نا کہ بھائی فلاں 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 حصے دار ان کی طرف سے ہے۔ تو جب دل میں ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام لے لیں گے تو اچھی بات ہے۔ اللہم تقبل، جیسے آپ نے ذبح کر دیا ہے، ذبح کرنے کے بعد میں آپ دعا پڑھیں گے اللہم تقبل من زید و خالد و عرفان و حبیب و شمیم۔ ٹھیک ہے، تو جو 7 حصے دار ہیں 7 کے نام لے لیں، کسی ایک کی طرف سے تو ایک کا نام لے لیں، تو اگر نام لے لیتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نام لینا ضروری ہے ایسا نہیں ہے۔ تو بنا نام لیے صرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے جانور ذبح کر دیا، جانور ذبح ہو گیا۔ جی بالکل صحیح کہا مفتی صاحب، عائشہ خانم، جی شکریہ۔ ایم آر پیس میسنجر سینٹر کہہ رہے ہیں ایک شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ جی اس کے تعلق سے میرے جمعے کے بیانات ہیں، آپ وہ وہاں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، وہاں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو میرے جمعے کے بیانات ہیں انشاءاللہ وہاں بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر پر، ان کا بھی تفصیل سے ذکر ہے، اور شوہر کے کیا حقوق ہے بیوی کے اوپر، ان کا بھی تفصیل سے ذکر ہے۔ اچھا چلیے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، یہ ہمارا پروگرام مکمل ہو گیا ہے آج کا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اصل میں تھوڑا جلدی مجھے پروگرام مکمل کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ فون میں بیٹری نہیں ہے، میرے خیال سے 5% بیٹری رہ گئی ہے، اس کا میسج مجھے آ گیا ہے، تو فون کبھی بھی بند ہو سکتا ہے، تو اس لیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے خیال رکھیں گے کہ بیٹری فل ہو، چونکہ دن بھر کے آج کے مصروفیات ایسی تھی کہ کہیں چارج کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تو اس لیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جو آپ حضرات کے سوال جواب ہوں گے وہ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایک آدھ مسئلہ مجھے اور بتانا تھا مگر وقت ابھی اجازت نہیں دے گا، تو اس لیے ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں فون کی وجہ سے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، حیات باقی ملاقات باقی، انشاءاللہ اور سوال جواب ہوتے رہیں گے۔ کسی کو کوئی ارجنٹ مسئلہ پوچھنا ہو تو کال کر لے، یا تو جو ہمارا لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے اس کے کمنٹ میں چھوڑ دیں، انشاءاللہ ہم کمنٹ میں اس کا جواب دے دیں گے۔
تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے آپ سے گزارش کر دوں کہ ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے, ہمارا دوسرا چینل ہے مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر, مفتی بدر موٹیویشنل اسپیکر, جس پہ ہمارے شارٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب فرما لیجیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اجازت دیجیے, میں آپ کا چھوٹا بھائی, آپ کا میزبان محمد معمور بدر, اور آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر. اپنے دوست احباب کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کروائیں اور دینی مسائل ان تک پہنچائیں. اللہ آپ کو صدقہ جاریہ میں آپ کا نام شامل فرمائے اور یہ بطور آپ کے صدقہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں ذخیرہ ہو جائے. تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے. فقط وسلام, اللہ حافظ, شب بخیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.